یہاں پر حالات ہمارے ایسے بھی ہیں، ہم نے حدیث میں یہ نہیں پڑھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بڑی عبادت گزار خاتون جس نے بلی پال رکھی تھی، 3 دن تک اس نے کمرے میں بلی کو باندھ رکھا تھا، وہ عبادت میں مصروف تھی، دیکھ نہیں سکی، 3 دن کے بعد وہ حجرے میں جا کر کھول کر دیکھی تو بلی مر چکی تھی۔ حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بنیاد پر اسے دوزخ میں بھیجا، حالانکہ وہ عبادت گزار عورت تھی۔ تو بلی پر ظلم کو روا نہیں رکھا اسلام نے ایک جانور پر، تو یہاں انسانوں پر جو اتنا اتیاچار اور ظلم ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ بولیں گے بھی نہیں، بات بھی نہیں کریں گے۔ یہاں پر 2 غلطیاں، میجر غلطیاں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، ایک امت کی طرف سے اور ایک امت کے جو سرکردہ علماء ہیں۔ چھوٹی زبان ہے اور میں بڑی بات اگر کہہ رہا ہوں تو معذرت چاہتا ہوں کہ جب تک اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں گے اس وقت تک یہ نظام درہم برہم ہوتا ہی ہوگا۔ امت کو سب سے پہلے یہ مزاج بنا لینا چاہیے کہ تم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کو حکم مانتے ہو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے اسی کو امام بھی مانتے ہو۔ جب تک یہ مزاج نہیں بناؤ گے تب تک تمہارے ساتھ دنیا کھیلتی رہے گی، تمہیں وقتاً فوقتاً آ کر کے 100 500 1000 پکڑا کر کے 505 سال تک تمہاری گردنوں پر راج بھی کرتے رہے گی، جب تک تم حقیقت کو نہیں سمجھو گے۔ مسلمان قوم کو نشہ اس طرح سے دیا جا رہا ہے کہ ان کو خبر تک نہ رہے سیاست کیا ہے، قیادت کیا ہے، اس کا شعور تک نہ رہے۔ دنیا یہی چاہتی ہے کہ اس کو صلح کر کے رکھے۔ ایک چیز، آپ جب تک بیدار نہ ہوں اپنی قیادت اور اپنی سرکردہ رہنماؤں کے متعلق کہ وہی ہونا چاہیے جو مجھے مدینے تک پہنچائے، میرا قائد وہی ہے، میرا لیڈر وہی ہے جو میرے نبی کی بات کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت میرے سینے میں ڈالے، پھر دنیا کے سارے معاملات وہ تمہارے صحیح کرے گا، اور جو اللہ اس کے رسول کا نہیں ہوا وہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکے گا، تمہارا کبھی نہیں ہو سکے، 1000 وہ وعدے کر لیں۔ دوسری بات ان علماء ربانیین کی، علماء کو اللہ تعالیٰ نے قرآن متعلق میں، قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے ایک عہد لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب کا علم دیا۔ اس تفسیر میں اگرچہ پہلے کے علماء کے متعلق کہا گیا ہے، یعنی جو انجیل اور تورات جن کو دی گئی تھی اور جو علم والے لوگ تھے، اللہ نے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ تم لوگوں کو حق بات بیان کرو گے اور کوئی چیز چھپاؤ گے نہیں، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، ان لوگوں نے یہ کتاب کا علم اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ علم کے ذریعے سے انہوں نے سستا سودا کر لیا۔ سستا سودا کیا کیا؟ دنیاوی مقام اور منصب اور سیٹ کو، حاکم کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی کتابوں کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ ہوا کیا؟ رب تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے بہت سستا سودا کر لیا ان لوگوں نے، یعنی دنیاوی حرص کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کے فرامین کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اور آخرت میں ان کا بہت برا انجام ہو۔